سر ٹاپکس اتنے سارے تھے اور بہت زیادہ کچھ کور ہو گئے، اور آپ 20 منٹ میں سب کچھ اتنا کچھ بتا جاتے ہیں کہ گھنٹوں کے لیکچرز بھی بھاری ہو جاتا ہے. پہلا یہ کامنٹ ہے میرا. تھینک یو اچھا جی. سر، I'm sorry. سوال میرا No, no, sir. مطلب یہ کہ آپ نے ایگزامپل سے کر دیے لیکن تھا زیادہ ویسے نا. نہیں اچھا سر اصل میں یہ جو ہے نا جی، یہ انٹروڈکشن ہے. اس کو اگر ہم کریں گے تو ہم شاید ایک ایک ٹاپک کے اوپر ایک سے زیادہ سیشن لگائیں گے اگر ورک شاپ میں کرنے ہوں تو وہ ہاں سر، یہ میں سوال بھی شاید یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مثلا جن جھوٹ ہے یا پھر غیبت ہے، یہ اس طرح کی جو اخلاقی برائیاں ہیں، تو اس کے بارے میں تو سیلف ریفلیکٹیو کی جو 5 ٹائپس ہیں، شاید یہاں پہ اس طرح کا کام کر کے کچھ چیزوں میں شاید ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اگر اویئرنیس ہو بھی جائے، پتہ بھی چل جائے اگر، تو پھر بھی یعنی اگر آپ یہ ریفلیکشن کر بھی چکے ہوں اس طرح کی، یہ جو میٹاکوگنیشن یا ریفلیکٹیو انکوائری، اس طرح کی کچھ چیزیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بھی انسان جن جن جگہوں پہ اسٹرک ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہاں پہ کیا چیز زیادہ بہتر طریقے سے کی جائے، اور کیا چیز زیادہ بہتر طریقے سے کی جائے، اور کیا جلدی بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنی لرننگ کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں کیا، تاکہ دیکھیں ان چیزوں میں سے یہ جو پھنسے ہیں زندگی کی جس اسٹیج میں، وہاں سے نکل سکیں جن ان چیزوں سے. دو چیزوں کے متعلق بتائیے. نہیں، مجھے دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ کی ایک پہلی تو سر بات یہ، جو ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ جی جی سر آپ فرمائیے. پہلی آپ بتائیے، دوسری ریپیٹ کر دوں. جی میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ جدھر ہم مثال کے طور پر بنیادی اخلاقی قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ بھی کیا وہاں پر بھی کوگنیٹو پروسیسز کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو ہم فوراً ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. مطلب سر میں تھوڑا سا اس ایگزامپل سے بھی ریلیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر جب صبح تلاوت کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حقائق، بڑی بڑی باتیں، آیات کا انکار کرنا، استکبار کرنا، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ساری آیات میں سے آج اپنے لیے کیا انسان لے نا، کیا کیا چیزیں اپلائی کرے، کیونکہ تکبر ختم کرنا پورے دن میں سے، یا پھر اللہ پر ایمان لانا، یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں. تو جب آپ کو، لیکن اگر اویئرنیس آ گئی ہے، آپ اس کو سوچنا بھی شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے جو بھی کوئی بھی اخلاقی برائی لے رہے، کیا تیزی سے بھی نکلا جا سکتا ہے، یا ان میں سے کون سا طریقہ سب سے بہتر طریقے کا ہوگا کہ ان آیت کے مطابق انسان عمل کر سکے؟ انٹر ریلیٹڈ ہے نا جی. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تو اس کی بیس ہی ہے، وہ فیتھ ہے. اگر آپ کا فیتھ جو ہے وہ ٹھیک جگہ سے پیدا ہو رہا ہے اور ٹھیک جگہ سے وہ پروان چڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ چیزوں کو زیادہ آسان بنا دے گا رفتہ رفتہ. یہ تو ہوگا. لیکن مثال کے طور پر آپ نے اگر وہ بیس جو ہے اس کو، یہ دیکھیں اگین میں نے جو یہ بات کی ہے کہ فیتھ اس کی بیس ہے، یہ میری ایبسٹریکشن ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ اف آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے بیس، دیکھیں وہ کیا چیز ہے، یہ کیٹیگرائزیشن ہے، یہ کلاسیفائی کر دیا میں نے، وہ ٹیکسونومی بنا دی ہے کہ یہ ہے جو بنیاد ہے، اس کے اوپر تعمیر ہونی ہے عمارت. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے تو کیٹیگرائزیشن. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے قرآن مجید میں کوئی نقشہ بنا کے دیا ہو کہ یہ اس طرح سے اس بلڈنگ کو تعمیر کرنا ہے. یہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کے مطابق اس کی ہم نے کریٹ کر دی ہے انڈرسٹینڈنگ. اگر وہ بیس ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں عادت پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں اگر وہ بیس مضبوط ہو گئی ہے تو وہ چیزیں جدھر آپ کانشیس ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آسان ہو جائیں گی. اب اگر وہ آسان نہیں ہو رہی تو پھر وہ پروسیس ہے کہ دیر از سم ادر بلیف وچ از ہنڈرنگ دیم. ایک بات تو یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جدھر آپ کانشیس نہیں ہیں ادھر اصل میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. فیتھ ہے، بڑی بڑی اچھی طرح سے یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. فون اچانک بج پڑا ہے، میں نے فون اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ اس وقت تو میں فون ہی نہیں اٹھایا، اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ میں ذرا I was somewhere busy. I didn't want to pick up. یہ جو اس طرح کی انکانشیسنیس ہوتی ہے وہ کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر. اس کے لیے کانشیسنیس، یہ جو پیچھے ہم نے ٹاپک کیا تھا ملٹی ڈائمینشنل سیلف کا، اس کے وہ تینوں ڈائمینشنز کو سامنے رکھیے. یعنی سب سے پہلے یہ کہ معلومات ہے، آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے وہ دیکھنا جو ہے وہ اس میں انفارمیشن کی کمی تو نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کانشیس ہیں اس ریئیکشن کے بارے میں کہ جو عام طور پر آپ کا ہو جاتا ہے. اور نمبر تین یہ کہ اب وہ کر گزرنا ہے. اگر فیتھ مضبوط ہے تو فیتھ از اے پری ریکوزٹ، آئی تھنک، ان مائی ویو، ان مائی
टेक्सोनॉमी, इट इज अ प्री रेक्विजिट। लेकिन बिल्कुल एक और तरह से भी देखा जा सकता है कि उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा की जाए, उसके उसको फेथ वगैरह के एलिमेंट से निकाल के कि ये लोगों के लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप, और फिर ये कि अगर वो नहीं हो पा रहा तो इसको इसको डायग्नोज करना कि फंसे किधर हुए हैं। ये एक पूरा काम है जी, ये जिसमें आप इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है आईटीसी में, वो असल में ये काम है कि फंसे किधर हुए हैं। हम्म। तो सर अगर बेस मजबूत हो, यानी बिलीफ, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जिन लोगों का फेथ सही हो, तो अब मिसाल के तौर पर वो बंदा पढ़ आए थे कि हम अनिल लव मोरिदून, तो क्या वो वाकई वो लव से उसी दिन देर एंड देन क्या हो जाता है कि वो उसी दिन लव से परहेज करना शुरू कर दे? यानी क्या फेथ कंट्रोलर सेल्फ को फौरन भी वो नहीं कर देता है, नहीं, स्ट्रेंथन करता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना ये कोई जरूरी है कि ये इसके नतीजे में होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आदमी जो है वो बगैर किसी फेथ के, बगैर किसी रिलीजियस बैकग्राउंड के, वो लघवियात से परहेज करता हो, वो कहता हो कि यार ये बेमकसद कामों में मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, अपने आप को क्यों करूँ। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। यानी ये एबिलिटी जो है, ये जो क्वालिटी है, ये असल में आपकी बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किधर से निकले हैं, क्या काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी डेवलपमेंट हुई है, किन चीजों को आज आपने लव समझना शुरू कर दिया। ये भी तो आपकी एक कंस्ट्रक्शन है ना। यानी वही बात जो मैं हम्म आमतौर पे कहता होता हूँ कि एक है इंटेंशनल और एक है एक्सटेंशनल। तो हम जी। अनिल लव मोरिदून को जब आप एक्सटेंशनल में ढालेंगे तो हो सकता है पता चले कि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। हम्म। ठीक है जी। आप बिल्कुल। ये जो अब इसको ढालना है, इसके नतीजे में एक अवेयरनेस पैदा होगी कि अच्छा अगर इन्वॉल्व हूँ और मैं इसको अब लव समझता हूँ तो मुझे इससे निकलना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें निकलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो मैं अपने दोस्तों यारों के साथ बैठना अवॉइड नहीं कर सकता, उधर जिस तरह की गुफ्तगू होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जिस तरह के काम हम्म होते हैं उधर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलने की कोशिश करूँ। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ये जो बात है कि कौन सी जगह है कि जो आपको एक ऐसे काम में जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व कर देती हैं, आप उस कंपनी को भी अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही। देखिए ये खुद एक ह्यूमन प्रोसेस है, इसको ह्यूमन हम्म लेवल पे ही समझने की जरूरत है। अपने बारे में ये समझना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बिलीफ है, क्या अजम्पशन है, किस जगह पे खड़ा हूँ। मुझे वाकई एक जमाने में ये ख्याल था कि अगर मैंने ये जिंदगी में बात चीजें अपनी चेंज करनी तो मेरा इंटरेक्शन अपनी फैमिली से कम हो जाएगा, और मतलब काफी कम हो जाएगा, अपनी औलाद से, अपने बेटे से, अपनी बेटियों से बहुत कम हो जाएगा। ठीक है जी। यानी if I start getting up at 3 in the morning and sleeping at let's say 8:30 or 9 depending upon the Isha prayer, तो ये तो खत्म हो हम्म जाएगा, बिकॉज उनकी तो मीटिंग भी रात को होती है। तो एक लंबे अरसे तक ये रुकावट रही है जी, एक आदत रही है पुरानी, बहुत पुरानी, मतलब पूरा जिंदगी ऑलमोस्ट मैंने इसमें गुजारी है कि जिसमें मैं काम रात को किया करता था। मेरी रमजान की पूरी रूटीन ये होती थी कि अपसाइड डाउन हो जाती थी, कि रात को जागता हूँ दिन में सोता हूँ, और एवरीबडी न्यू अबाउट इट कि मोहित से सुबह हम्म मुलाकात नहीं हो सकती, रात को हो सकती। व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज इट, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रुकावटें थी वो ये थी कि क्या अपनी फैमिली को अब इंटरेक्ट नहीं करना उनके साथ। ये बहुत बड़ी अजम्पशन थी जो रुकावट बनी हुई थी। मुझे रूटीन बनते बनते रोक देती थी ये चीजें। एंड देन अल्टीमेटली आहिस्ता 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 लोगों ने भी समझा, कभी कभी शिकायतें भी पैदा होती हैं, करते भी हैं लोग, हम्म। लेकिन ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल। सर समथिंग इसी से, इज। तो फिर सर ये फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर ईमान फिर किस तरह काम करेगा कंट्रोलर सेल्फ के लिए फिर? वो एक मुझे, मैं वो भी पूछ ही लेती हूँ कि वो जो साहिरों ने जब जादू किया, तो वो एक एक जिंदगी अपने पैटर्न पे गुजारते हुए आ रहे थे ना, लेकिन वो तो अल्लाह ताला कहते हैं देयर एंड देन ईमान ले आए, और वो फिर हर कॉन्सिक्वेंस के लिए भी तैयार हो गए। वो फिर क्या था? तो फिर क्या उनका नहीं, उनकी क्या कोई ईमान का वो लेवल ही कोई और था, या फिर हमारे ये कंट्रोलर नहीं, सेल्फ के लिए क्यों कोई ईमान काम नहीं कर रहा? दैट्स अ वेरी फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी। इसमें इसमें दोनों चीजों में फर्क कर दीजिए। यानी आपके साथ भी जिंदगी में बाज मौके ऐसे आएंगे कि जिधर आपको ये फील होगा कि आज सब कुछ भी दे के मैं खुदा के लिए खड़ी होने को तैयार हूँ, सब कुछ भी, ठीक है जी, ये मौके भी आएंगे, लेकिन वो इन द मोमेंट होते हैं। यानी ताहिरों को ये जो सिचुएशन पेश आई है,
ये असल में वो जो इतना बड़ा मौजूदा दिखा दिया कि जिसको वो समझ सकते थे कि ये असल में ताहिरी नहीं है, ये कोई और ही चीज है, तो उस पर वो एग्जैक्टली। इमीडिएटली अंडरस्टूड और उनको वो सर झुका दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसके बाद, क्या वो कॉन्टिन्यूसली उस ईमान की कैफियत में जिंदगी गुजारते रहे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। मतलब ये उस वक्त उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल आइडियल था, लेकिन उस आइडियल रिस्पॉन्स पे आदमी खड़ा रह जाता है सारी जिंदगी के लिए। बाकी जिंदगी में वो जो जिसको कहते हैं ना ईमान, वो असल में एक एक लेवल पे नहीं चल रहा होता है, अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं। कुछ चीजों में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील होता है, कुछ चीजों में कम फील होता है, कुछ चीजों में हम भूल जाते हैं। वो जो कुरान मजीद बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा है कि ये गलती करते हैं और फिर इनको खुदा याद आ जाता है और फिर ये इस्तिगफार करते हैं, कि क्या चीज है? यानी ये मोमिन की तारीफ में आना हो रही है, जिसका मतलब है कि कभी हम्म। कभी फरामोश भी हो जाता है ठीक। कि सब ठीक, कुछ बिल्कुल होगा। सही। उस हम्म। कॉन्शियसनेस को ज्यादा करना है, ये टारगेट है हमारा। हम्म। तो सर ये जो अभी आपने एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं और ये लास्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इसके ऊपर भी डिटेल्ड एक्सरसाइजेस होंगी आगे चल कर कर क्या? सकते हैं जी। यानी सबसे पहले इसमें तो बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है जी। यानी आपको अभी अपने रोजमर्रा जिंदगी में ये गौर करना शुरू कर दें कि मैं किधर स्टीरियोटाइपिंग कर रही हूँ, ठीक। मैं किधर मिसाल के तौर पर क्लासिफाई कर रही हूँ चीजों को। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लासिफाई करते करते एकदम याद आ गया कि ये तो खुद मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ना, एक टेक्सोनॉमी बता रहा हूँ कि हम्म। बेस ईमान है, उसके ऊपर ये सारी हम्म। तामीर होती है। ये मैंने एक टेक्सोनॉमी बनाई हुई है, ये मेरी टेक्सोनॉमी है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। आपको कन्विंस ठीक है। करती है, ठीक लगेगी मान लेंगे, नहीं ठीक लगेगी इतराज करेंगे, अपनी बनाने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये करने के आदी हैं, इससे चीजें चीजें हमारे लिए समझनी आसान हो जाती हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, और सर वो जो सेकंड पार्ट था मेरे क्वेश्चन का, वो ये कि ये जो सारा प्रोसेस जब देखते पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। और यानी क्योंकि कोई ये तो नहीं है कि आज बैठ के मैंने 6 घंटे का सोच लिया तो मैं कुछ हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल। रोज थोड़ा थोड़ा करके ही सोचा जाएगा तो कई साल लग जाएंगे। तो कोई ऐसी भी चीज है आपके ख्याल में, या हो सकती है, मुझे लग रही है थोड़ा सा क्वेश्चन बेवकूफाना ही है लेकिन फिर भी, कि फास्टली भी नहीं कुछ हो सकता है, नहीं, मतलब देखें इंसान असल में ये आपको हो इसलिए ज्यादा लग रहा जल्दी है से कुछ क्योंकि ये कर। फैलाया हुआ है। ये जो है ना, ये टॉपिक्स जो आपके साथ आ रहे हैं ये फैले हुए हैं। हमने मल्टी हम्म। डायमेंशनल सेल्फ देखा है, फिर अब ये एब्स्ट्रैक्टिंग देख रहे हैं। वो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ के बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आए हुए हैं, वो अभी हम्म। फील नहीं हो रहे। ठीक है जी, जब जब आप उसको करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग देम, और ये टॉपिक्स इतने इंटर रिलेटेड होते हैं कि इफ यू स्टार्ट एग्जैक्टली। वर्किंग ऑन वन, दूसरी चीजें इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पर आप अगर अपनी अपनी एवेल्युएटिव एब्स्ट्रैक्टिंग के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें, आप ये समझना शुरू कर दें कि मैं इस वक्त स्टीरियोटाइपिंग कर रही हूँ, तो हम्म। आपको क्लासिफाइंग जो एब्स्ट्रैक्टिंग है उसके बारे में भी तवज्जो होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए कि बिकॉज यू बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ इट। एक तरफ हम्म। तवज्जो देना शुरू करी। तो मैं शुरू से ही आपको ये याद होगा कि उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि आप अगर चार प्रिंसिपल्स को लेकर चलना शुरू कर देते हैं जिंदगी में, तो ऐसा नहीं जी। कि वो चार ही रह जाते हैं, वो फैलते हैं, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली फैलना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली असल में एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कॉन्शियसनेस है जो हम पैदा करना चाहते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच सर, बहुत यू शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी राफिया जी, प्लीज आप अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मोई साहब। मोई साहब, वालेकुम एक तो ये सलाम। है कि जो जो फोर्थ वाला है, जो पर्सनल रिफ्लेक्शन है, उसमें मुझे बहुत अरसे से प्रॉब्लम हो रहा है। आई नीड हेल्प। एंड सेकेंडली, अगर आप मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड सोबिया क्या चीज कह रही थी, स्पेशली द बिगिनिंग। मेरे कुछ समझ नहीं आई। अगर आप थोड़ा बहुत बता दें, बिकॉज आई कुडंट फॉलो मैं हर या ऑल। मैं आई एम सो सॉरी, मुझे तो भी आप अगर काइंडली अपना पहला क्वेश्चन मुझे सिर्फ याद करा दें। मेरे सवाल मेरे जवाब से भी समझ में नहीं आई आपको? नहीं, शुरू में ये समथिंग अबाउट कुरान पढ़ने पे, और नहीं, वो कह रही आई हैं डिडंट अगर हम फॉलो। कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से ऐसा क्यों नहीं होता कि जो जो कुछ सामने आ रहा है वो हम मानते चले जाएं? यानी मानते, सिर्फ मानते नहीं चले जाएं, अमल में डलता चला जाए हमारे।
اس لیے کہ ہم اصل میں انسان ہے نا, اور اپنی زندگی کو بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ایبسٹریکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کمنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو اوور کم, تو آپ کو اصل میں ساری لسٹ اچانک ساری کی ساری نہیں یاد آئے گی. آپ جب بھی ہم نے جب بات کی امپروومنٹ گول ڈٹرمن کرنے کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یا دو میکسیمم بن جائیں گے, لیکن وہ سارے نہیں یاد آئیں گے. یہاں پہ بھی میرے سے غلطی ہوتی ہے. یا اسی طرح سے ہم کچھ چیزیں جو ہیں ہماری ایک ریڈنگ میں, دیٹ از پریسائسلی دا ریزن وائی آئی ریکمینڈ کہ بار بار قرآن پڑھ جائے, پڑھتے رہ جائے, پڑھتے رہ جائے, پڑھتے رہ جائے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آئی جی؟ وہ کیا سوال تھا ان کا؟ وہ صحیح ہے, مگر اس کے علاوہ قرآن سے نکل کے پھر وہ جو اور چیزیں بات کر رہی تھی, I really couldn't follow. آپ Abstraction کو پہ میرا کر رہی جواب تھی. بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں جی, آپ کا جواب بھی نہیں سمجھ آیا. Maybe I couldn't understand the Urdu. It's وہ all right. مجھے اس کو دوبارہ سننا پڑے گا اصل میں. It doesn't matter. مطلب اتنا یاد نہیں No, رہا. it's okay. It's all right. It's all right. My main problem is the number 4. اس پہ I will need the help. باقی ہے کہ جو میں کوشش کروں گی, سمجھ آ گیا جو نہیں سمجھ آیا تو یہ جو نمبر 4 ہے نا جی, اس میں اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو خود کرنی ہے. میں آپ کو بتا دوں گا, میں نے بتائی بھی ہوئی ہیں آپ کو. اگر آپ کریں گی تو فائدہ ہوگا, نہیں کریں گی تو نہیں ہوگا. وہ آپ کے علم میں آ جائے گا. اصل میں وہ جو پریکٹس ہے جب تک وہ ہوگی نہیں, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ نیو کنیکشنز ان یور برین. وہ جو ہے نا نیورو پلاسٹیسٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں ایوری نیو پریکٹس از کریٹنگ نیو کنیکشنز ان آور برین. So what is happening is that you know about something, but you don't practice it regularly. Let's say you practice it for 2 days, and then something happened which gave you a reason not to do it on that day. So what is going to happen is that connection is going to grow weak. And if you continue those breaking days where you're not doing it, that new connection which was starting to form will actually wither away. ٹھیک ہے جی, اور پھر کچھ نہیں ہوگا. اس کا معلومات ہے, کچھ ہو نہیں سکتا اس کے بارے میں جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے. اور وہ پریکٹس میں اصل میں آپ کو خود ہیلپ کرنی ہے اپنی. یعنی یو ہیو ٹو ڈیٹرمن اے ٹائم. آپ کو یہ فیصلہ کر کے نکل جانا پڑے گا کہ یہ میرا ٹائم ہے, میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں. اب کوئی کہتا ہے نہیں کہتا ہے, مجھے وہ ٹائم ایسا رکھیں گے جس وقت لوگ جو ہے ان کی بہت زیادہ ضرورت آپ سے وابستہ نہیں ہے, اینڈ دین فالو اٹ. دیر ول بی ٹائم, زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے جب آپ نہیں کر سکیں گی, کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی, کوئی پرابلم آ جائے گی, کسی کو جا کے ملنا ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. روٹین جنرلی ہے یا نہیں ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ ہے جو سب سے بڑی ہیلپ آپ اپنے آپ کی کر سکتے ہیں. انسان آپ مطلب دوسرا جو ہے وہ زیادہ یہ کر سکتا, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی اور بھی کر سکتا ہے, کہ آپ کو یہ پوچھتا رہے کہ آپ کر رہی ہے, اتنا ہی ہوگا. اور کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. Apart from this, I think I need to probably keep some sort of a Urdu dictionary with me, because I just can't follow. Right. Some words are very difficult, so then you lose the content of it. So anyway, to be able to use the Urdu dictionary, you will need to remember the huruf-e-tahajji as well. Do you remember those? What was that? Oh, right. Alif be yaad hai aapko? Alif be pe te 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 ji bilkul yaad hai. It's just that I think sometimes certain words are, ab jaise Ghamdi sahab jab baat karte hain, so I can't follow it. Shehzad sahab baat karte hain, it's fine. Aap baat karte hain, it's not so difficult, but sometimes logon ki Urdu itni zyada high fluent hai that I can't follow it. It's no, they're not their fault. یہ ہر ایک کی پرابلم ہے جی. اصل میں ہم نے یہاں پر کسی کوئی لینگویج بیریئر کوشش کیے نہ رکھا جائے. دیکھیں جو آپ بات کرتی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے انگریزی سمجھنے کی, تو بس اس کو یوں سمجھنے کی یہ انسانوں کی مجبوری ہے. I'm not expecting anything. I'm just saying that I need to do something about it. Otherwise, I don't follow the lecture properly. ضرور اپنی لرننگ کو تو ضرور ہی امپروو کرتے رہنا چاہیے. See, that is one thing that we should always be conscious of. That's a very good idea. Number 4 ہے, yeah, obviously I have to work on myself, اور تو کوئی نہیں کچھ کر سکے گا. نہیں, اس میں جو ہیلپ آپ کو میرے سے چاہیے ہو میں حاضر ہوں. اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہیلپ نہیں کروں گا, میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں جو کام ہے
یعنی سیلف اویئرنیس آپ کو بتا دوں گا میں کہ یہ میتھڈز ہو سکتے ہیں. اب وہ میتھڈ sir. پریکٹس میں آپ کو لانے ہیں اور وہ ریگولرلی نہیں جی لانے ہیں, بالکل ورنہ وہ کنیکشن نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ وہ کنیکشن آپ نہیں صحیح بنیں کہہ گے. رہے ہیں جی, صحیح کہہ رہے ہیں. شکریہ. موسٹ ویلکم جی. جی زین صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم معیز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی بہت ہی واقعی کمپلیمنٹ ہے یہ کہ ٹاپکس آپ نے بہت ہی ڈیپ ہے کافی, الحمدللہ. وہاں میں نے کیچ کیا ہے آپ کو جہاں آپ نے یہ کہا کہ کیچ کیا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے لیٹ جوائن کیا, شروع سے جوائن کیا میں نے. جہاں آپ نے کہا کہ یہ جو گروپ لرننگ والا معاملہ ہے سیکوینشل, جو ہم سیکوینس کرتے ہیں وہ, اور پھر ہم گریڈنگ بھی کرتے ہیں. گریڈنگ میں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کو جج کر رہے ہیں, جج ان دا سینس, ناٹ ان دا پازیٹیو سینس, بٹ جج جو آدمی پیچھے رہ گیا ہے وہ ایک کمپلیکس میں آ جاتا ہے قسم سے. He may not Right. express himself, but میرے ساتھ ہوا ہے زندگی میں یہ. میں تو اپنی ہی بات کرتا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں. میں اس کو انسٹیڈ آف میں نے پازیٹیو میں لینے کے, میں نے نیگیٹو میں لیا ہے اپنے بچپن میں. لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہیں اور سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا میرے لیے. میں مارکیٹ پلیس میں آیا. میں اپنی ہی بات کرتا ہوں تو میں کنفائنمنٹ میں لرن نہیں کرتا ہوں. میں if you put me in a group in a classroom session, sequential کو میں مانتا ہوں, سیکوینس میں ہم کو چلنا چاہیے, that I agree, I understand. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ we learn in jumps. I agree with you there. یا میں نے پہلی مرتبہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے, آپ نے جو کہا اس کو کیچ کیا ہے میں نے, پھر میں نے اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کیا تو مجھے لگا کہ I learned in sporadic jumps also. That I'm applying everything on myself here. تو لیکن یہ جو گروپ سیٹنگز میں ہے یہ میرے لیے بہت ہی ڈس ایڈوانٹیج تھا زندگی میں when I was going to school. لیکن جب میں اسکول کے ماحول سے آیا, مارکیٹ پلیس میں آ گیا بہت کم عمر میں نے بہت فاسٹ لرن کرنا اسٹارٹ کیا, اوپن سے, بالکل اوپن. ایون لیکچرز بھی لیتا تھا لیکن انڈیپینڈنٹ, بہت انڈیپینڈنس کے ساتھ. اور پھر ریڈنگ بھی جاری رکھی ساتھ اس کے, اپنی سیلف لرن کیا. تو کیا دنیا میں ہر وقت ایسا ہی تھا معیز صاحب کہ ایک کلاس روم سیشن, ایک گروپ سیشن میں آرگنائز طریقے سے پڑھایا جائے, یا پھر کیا یہ ایک ماڈرن فینومینا ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد؟ کیا اس سے پہلے رومن ہسٹری کو دیکھیں آپ, یا ہندو فلاسفیز کو دیکھیں, یا اسلامک ایون رسول اللہ کے ٹائم پہ دیکھیں, تو کیا اوپن نہیں تھا لرننگ بہت at our own pace without any peer pressure and all that? That's a very, very important question, Ji, and a very neglected question as well. I think one of the most important things that we need to understand for this education system is that this was created to pass out employees. Employees کی کچھ صفات ہوتی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. مثلا ایک امپلائی کی, اچھے امپلائی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اوبیڈینس. وہ اگر جتنا اوبیڈینٹ ہوگا, چاہے وہ امپلائیز آپ کی بیوروکریسی کے ہوں, چاہے وہ امپلائیز آپ کے اداروں کے ہوں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کلاس روم سیٹنگ میں پڑھائی ہے, ایجوکیشن ہے, یہ بیسیکلی ایک وہ ایجوکیشن ہے جو انفارملی ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے پڑھا رہا ہے, اس میں کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بھی ایک کلاس روم ہی ہے نا. لیکن کلاس روم میں بٹھا کر گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3, گریڈ 10, گریڈ 11, گریڈ 14, 17 یہ بنانا, پورے کا پورا ٹیکسانومی کریٹ کرنا اور اس طرح سے لے کے چلنا, یہ اصل میں انڈسٹریل ریولوشن ہی کے بعد ہوا تھا. اور اس کا مقصد بیسیکلی انڈسٹری کے لیے امپلائیز کو لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے لیے پریپریشن ہے. اور وہ جو سبجیکٹ ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں, اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ میتھمیٹکس یا سائنسز کے اندر بہتر ہوتے ہیں ان کو اب اوپر قرار دیا جاتا ہے. دے آر گریڈڈ ہائر, اور وہ they are given better options and better classes to attend.
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے اس سسٹم نے، یہ ایک سیونگ سسٹم ہے، یہ چلنی ہے. اس کا مقصد اصل میں لوگوں کی لرننگ نہیں ہے، بلکہ اس کو ان لوگوں کو اس چلنی سے نکالنا ہے کہ جو آپ کے اس وقت کی ضرورت ہے زیادہ بہتر کاموں کے لیے، وہ نکال لیا. اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ ڈال دیا. تو یہ جو پوری کا پورا کام ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لرننگ واز ٹوٹلی کمپلیٹلی ریلیٹڈ ٹو مائی لائف. میری زندگی میں اگر میرا باپ جو ہے وہ فارمر ہے تو میں اس کی فارمنگ سیکھتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو لرن دا ٹیکنیکس دیٹ وڈ ہیلپ می لرن ٹو فارم بیٹر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں وہ ترقی ہو رہی ہوتی تھی. یعنی میری اپنی ذاتی، ہم نے اس کے نتیجے میں بہت کچھ ڈیولپ بھی کیا، لیکن یہ ایجوکیشن کے نتیجے میں نہیں کیا. اس کو ذہن میں رکھیے، ایجوکیشن جو ہے وہ تو ہمیں وہ کوالٹی پیدا ہی نہیں کرتی ہمارے اندر کہ جو ہمیں رسک ٹیکر بنائے، جو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے اختلاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اور اختلاف کر کے ہم کئی دفعہ بہت اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز نہ تو اس ایجوکیشن سسٹم میں ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہے جدھر آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو پہنچنے کے لیے تیار کر رہا ہے. So I totally agree. This is something which was created for the industry after the industrial revolution, for the industrial revolution. Number one, and number two, education has not started with schooling. Education was always there. The first person, when he opened his eyes, he started educating. اب اس طرح سے سمجھیے آپ کہ وہ جو ایجوکیشن تھی وہ کیا ایک لائن میں ایکسپوجر ہوتا ہے، نیچر کا ایکسپوجر. بچے کو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک سیکوینس میں نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اصل میں زگ زیگ لیٹرل. ٹھیک ہے. دس از ہاؤ اے چائلڈ لرنز. وہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو ایک سیکوینس میں وربز سکھا دیتے ہیں، ڈکشنری سکھاتے ہیں اس کو، بلکہ وہ ایک ورڈ سیکھتا ہے پھر دوسرا سیکھتا ہے، بالکل ان ریلیٹڈ ورڈ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کنیکشن پیدا کرتا ہے. یہ اس کے دماغ کے اندر یہ ایجوکیشن ہے. ہم نے اس ایجوکیشن سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. دس از دا وے لینگویج از لرنڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا ریزن دیٹ وائی وی ہیو ویکنیسز ان لنگوسٹک ابلیٹی، چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ انگریزی ہو، لینگویج میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ایک آرٹیفیشل طریقے میں پڑھا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ بچہ انکیپیبل آف لرننگ ہے. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ڈیفیشنسی کے ساتھ نہیں پیدا ہوا، وہ اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس گھر کی لینگویج بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بھی اور لینگویج بول سکتا ہے اگر اس کو ٹھیک ماحول دیا جائے. یہ میرا بلیف ہے، یہ میری ازمپشن ہے. لیکن آپ جس سسٹم کے تحت اس کو پڑھاتے ہیں وہ اس سسٹم میں تو شاید بڑے اچھے اچھے لوگ بھی نہ سیکھ سکیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اصل میں عادت اس کی ڈال دی جائے کہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے شوق کو چھوڑ کے آپ کو صرف اپنے گریڈ کے لیے کام کرنا ہے. یہ ہے جو اور یہ ضرورت ہے اس نوکری کی کہ جس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے سسٹم تھنکنگ. ٹھیک ہے جی. یہ اگین سسٹم تھنکنگ، وہ جو کلاسیفائنگ کی آپ نے کی ہے نا، ایبسٹریکٹنگ، یہ جو میری ایبسٹریکٹنگ ہے یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. Mohit Saab, I don't know how I can appreciate you, really, I cannot. جو آپ نے اس کو جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ the human being has been trained for employment. یہ you have opened the horizon on me. کہیں میرے دماغ کے پیوست تھا، یہ میرے پاس، مجھے معلوم نہیں تھا، میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا میرے لیے. Again, I can apply on myself. I must appreciate you. تو میں اس کو ریکارڈ پہ رکھوں گا، یہ میں بار بار اس کو یاد دلاتا رہوں گا. یہ دس از دا لینڈ مارک. دیکھیے، میں اگر آپ مجھے ریزیومے بنا کر کسی کے پاس امپلائمنٹ کے لیے بھیج دیں گے نا، میں پاسٹ میں بھی فیل ہوا ہوں، میں پھر سے فیل ہو جاؤں گا. میں ڈیفینیٹلی، میں کوئی مجھے کہے گا کہ تم کو یہ وقت پہ یہ ایسے، میں اب پرفارم ہی نہیں کر پاتا. اچھا، مجھے اوپن چھوڑ دیجیے آپ، اور میرے بزنس پارٹنرز ہیں، مجھے پروجیکٹس دیتے ہیں، اور وداؤٹ اینی پریشر ایٹ مائی اون پہ الحمدللہ بہت ایکسل کرتا ہوں میں آن مائی اون. ایسا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ
क्या कुछ लोग ऐसे ही बने हैं या कुछ लोग ऐसे बने हैं, कि कुछ लोग आपको सुन के ये खुशी होगी कि असल में अक्सर लोग ऐसे वैसे ही बने हैं, वरना अक्सर लोग ए ग्रेडर्स होते बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यू रियली मेड माय डे। वाह, मुझे अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मैं और भी पूछूंगा, लेकिन बाद में पूछ लूंगा। आई वांट टू ड्वेल ऑन दिस, दैट्स ऑल। हैं। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। रोस्बिन साहिबा, आप प्लीज अपना सवाल प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खैरियत मुझे से? तो जी कमेंट करना था। एक और सवाल है। पहले ये जो जैन साहब ने पूछा और आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। मैं दुबई में कोई 20 साल से रह रही हूँ, उससे भी ज्यादा से। बच्चे यहीं पे स्कूल में पढ़े और 12th क्लास तक उन्होंने अरबी सीखी, लेकिन उनको अरबी समझ नहीं आती, उनको बोलना तक नहीं आती अरबी। हालांकि जी। उनका एक सब्जेक्ट था अरबी का, लेकिन फिर भी नहीं आती थे। और वैसे ये ही है। मैं आपको अर्ज करूँ, इसका एक बड़ा आसान तरीका, अगर आप उनको 2 साल के लिए, ये डिपेंड करता है आप कौन सी अरबिक सिखाना चाहते हैं। जो मुश्किल है असल में हमारे लिए वो ये है कि जो अरबी हम सिखाना चाहते हैं वो नहीं है जो कि बोली जा रही है कहीं पे भी। हम आमतौर पर कुरानिक अरबिक सिखाना चाहते हैं जो अब सिर्फ किताबों ही में है। तो उसके लिए देयर कैन बी अदर मेथड्स, बट बेसिकली अगर अच्छे टीचर्स मिल जाएं, दोज हु कैन, जिसको कंप्लीट इमर्शन मेथड कहते हैं जी। कंप्लीट इमर्शन मेथड ये होता है कि आप बच्चे को इमर्स कर देते हैं उस एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, नाउ ही हैज नो अदर ऑप्शन। जिस तरह से इमर्स्ड बच्चा होता है आपकी एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से वो आपकी लैंग्वेज सीखता है, उस तरह से आप किसी भी दूसरी एनवायरनमेंट में डाल देंगे, वो उसमें समझने लग पड़ेगा, जानने लग पड़ेगा। मैं 15 दिन के लिए एक दफा थाईलैंड में रहा, और मुझे आप यकीन करें कि जो बेसिक गिनती है ना वो आनी शुरू हो गई थी। इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ये तो बाद में हुआ, एक जमाने में शौक पैदा हुआ कि सीखूं। मैंने सिर्फ इसलिए कि स्टोर जाना होता था और उधर जाके वो मुझे याद था कि ये दूध को क्या कहते हैं, ये याद था कि चिकन चिकन को क्या कहते हैं, याद था कि पोर्क को क्या कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स बिकेम अ पार्ट ऑफ माई वोकैबुलरी बिकॉज उसके साथ जीना पड़ रहा था। तो यूं समझ लें कि वो जब आप उस, और वो ऐसा मुल्क है कि जिधर आपको अंग्रेजी बोलने वाला बहुत कम मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। ऐसे जी सर, इन्वायरमेंट दे दें बच्चा सीख लेगा। जी बिल्कुल। अगर दोस्त ऐसे मिल जाए या कोई बिल्कुल साथी ऐसा मिल जाए तो फौरन से सीख जाए थोड़े दिनों में ही। बिल्कुल। क्योंकि घर में जो हाउसमेट होती हैं, अगर वो अरबी जानती हैं तो उतना तो आ जाती है जितनी उनको समझानी होती है, उसके राइट अलावा नहीं आ राइट। रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सर ये बड़ी जो आज, इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी, ये आज जो हमने टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी, उसमें जैसे मुझे हमें मालूम भी हो जाए कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, या ये सिस्टम थिंकिंग है, ये इस वजह से ये हुआ, या मुझे जो पसंद है इस तरह मैं जज कर रही हूँ किसी दूसरे को, तो इससे फिर क्या फर्क पड़ेगा? यानी अगर मुझे पता चल जाए कि इस वक्त मैं इस तरह सोच रही हूँ या ये है, तो फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा? यानी एक चीज तो ये कि इस ह्यूमिलिटी की जगह पे मैं खड़ा हो जाऊं कि जो मेरा देखने का तरीका है जिंदगी को या किसी शख्स को, ये मुकम्मल नहीं है। ठीक है जी, किसी चीज को, किसी चीज के बारे में मैंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये असल में मेरी मेरी एक हम्बल राय है कि ये अच्छा सिस्टम है। इस जगह खड़े हो जाए, उसके ऊपर गौर भी करते रहे कि देखें ओपननेस वाला एस्पेक्ट भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है जी, मैं इसके लिए ओपन भी हूँ। अब जब मैं किसी के बारे में जजमेंट दे रहा हूँ तो उस जजमेंट को अपने दिल में बिठाने से पहले इस पे गौर कर लूं कि क्यों हो रहा है, क्या ये मेरी इवेल्युएटिव जजमेंट है कि क्लासिफाइंग है, क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट एम आई डूइंग हियर। ठीक है जी, और इसके नतीजे में आई कैन बिकम मोर ओपन टू व्हाट अदर्स आर डूइंग। उसको समझने में मैं आसानी पैदा हो जाएगी मुझे। तो ये सोचते रहे कि वो लोग इस वजह से ये कर रहे ये होंगे है या इस सेल्फ वजह से ये रिफ्लेक्शन। कर रहे होंगे। राइट। नहीं सोचते नहीं, सिर्फ अच्छी अच्छे पर क्वेश्चन पूछे उनसे, अच्छे क्वेश्चन पूछे। सही, यानी क्या यही है। रुकावट महसूस कर रहे हैं, वो इस वक्त जिसको मैं ठीक समझ रहा हूँ वो क्यों नहीं ठीक समझ पा रहे, या क्यों नहीं ठीक समझ रहे। मे बी देयर इंफॉर्मेशन विल ओपन माई आई, मुझे पता लगे वो अच्छा
इस तरह से देखिए, कई दफा हमारे हमारे क्राइटेरियन डिफरेंट होते हैं, ठीक और गलत को डिटर्मिन करने के क्राइटेरियन डिफरेंट होते हैं कई, या क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ये करें। इसकी कई दफा मुझे ये रियलिटी फेस करनी पड़ी है। यानी मेरे लिए फॉर इंस्टेंस, जब मैं अपने बच्चों से, अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन होती है जिंदगी के बारे में, वो बजाय इसके कि मेरे अंदर रहे, मैं वो अपने क्लाइंट के ऊपर सिफा करने लग पड़ता हूँ। ये होती है प्रॉब्लम, ये हो जाती है जी। एंड देन यू रिकग्नाइज कि हो गई, मेरे से गलती हो रही है। अनलेस दे एस्क्राइब टू इट, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले वो एस्क्राइब करें इस चीज को, खुद समझे, माने, फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। सही। तो ये तो हर वक्त होता है सर, मतलब इससे कैसे बिल्कुल। हम, ऐसे लगता है ये खाली जहनों के वाली बात आ जाती है। यानी कैसे बंदा दूसरे को बिल्कुल अपने जहन को खाली करके उसी की बात को समझने की कोशिश करे। कुछ ना कुछ अपनी हमारे अपनी माइंड में थॉट्स भी को चल रहा रोकना है होता है। पहले जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपसे। जी जी, आप प्लीज मुकम्मल कर लीजिए। जी सर, हमारे माइंड में भी कुछ चल रहा होता है, उसको बयान करने में भी गलती आ रही होती है, उनके समझने में भी फर्क पड़ जाता है। फिर ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये तो होता ही है, हर चीज किसी वजह से होती है, ये तो जी हावी होता है हर हर चीजों में। तो फिर उसको कैसे, यानी खाली जहन कैसे करें? नहीं, खाली जहन एक चीज है कि खाली जहन कर लें, अपने आइडियाज को छोड़ दें, ऐसा नहीं मकसद, ये मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि मैं उसको, अपनी थॉट्स को फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग रोक लूं। खाली जहन होना एक और चीज है, और थॉट्स को रोक लेना एक और चीज है। थॉट्स को रोक लेना विद प्रैक्टिस हम अचीव कर सकते हैं। यानी मैं अगर लेट से मैं इस उसूल को अपना लूं कि गुफ्तगू में मैंने कोई भी नई बात करने से पहले, कोई किसी सवाल का जवाब देने से पहले ये पूछना है। अगर अगर मामला आर्गुमेंटेशन का है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये करना शुरू करूं तो शायद दो तीन सवाल ही हो सकेंगे, अभी भी इतने ही होते हैं। लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि एक आर्गुमेंटेशन हो रही है, इसमें बजाय इसके कि मैं एक आर्गुमेंट का जवाब दूं जो कि आ गया है, मुझे बड़ा जोर से आने लग पड़ा, मैं इसको रोक लूं और पहले ये कॉन्फर्मेशन लूं कि जो मैं समझा वो ठीक है। इसका एक नतीजा निकलेगा जी कि आप इस बात में रुक जाएंगे कि मैंने अगले की बात समझनी है, और उस यानी तरह से समझनी है, उस तरह से समझनी है जैसे वो समझ रहा है, क्योंकि वो कन्विंस है उस बात पे। आप कन्विंस नहीं है, आपने समझ के भी ये समझा है कि वो गलत समझ रहा है। तो किस तरह से समझनी है कि कन्विंस है, यानी वो किस तरह से देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है कि आप देखें तो आपको लगे कि हाँ, ये यहाँ से एक आदमी कन्विंस हो सकता है। मैं नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी कन्विंस हो सकता है। यानी उनकी बात को क्लियर करना, यानी मैं जो करती हूँ वो अपनी वजाहतें पेश करना शुरू कर देती हूँ कि मेरा नहीं नहीं, हाँ, आपने वो गलत नहीं। समझा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो इसको राइट। रोक के वो पूछा जाए कि आपने क्या ऐसा समझा, क्या मैंने ऐसा कहा था, इस तरह पूछे। उस स्टेटमेंट को जो आपके साथ शेयर हो रही है, उस स्टेटमेंट को, जब आप उस स्टेटमेंट को समझने पर तवज्जो देने लग पड़ेंगे, जब ये कहेंगे कि आपकी बात मैं ये समझाऊं, ठीक है जी, तो अब अगला सवाल ये आएगा कि वो जो हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं कि पीछे उसके कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं हर बात के पीछे, हर बात के पीछे विदाउट एक्सेप्शन, उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा आम तो। अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें रिलेशनशिप में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज द अदर पर्सन फील्स हर्ड। देखिए, आपको अपने रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी शिकायत होगी ना, एज एज एन इंडिविजुअल, जो आपको होगी, हस्बैंड को जो होगी, वो ये होगी दैट मेनी टाइम्स यू डोंट फील हर्ड। आपको सुना ही नहीं गया ठीक तरह से। ये शिकायत होती है आपको, अपनी अक्सर गुफ्तगुओं में ये शिकायत होती है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, ये शिकायत होती है। आप ये शिकायत दूसरे की खत्म करना शुरू कर दें। लेट देम फील हर्ड, नंबर वन, एंड ट्राई टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। इसके बाद, यानी मैं जावेद साहब की एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी समझता हूँ, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी कि वो चीजों को सुन, यानी बोलने वाले से बेहतर बयान कर देते हैं। हाँ, मतलब कई दफा आप एक बड़ी लंबी बात करेंगे,
वो आपको आगे से कहेंगे कि क्या आप ये कह रहे हैं। आदमी कहता है कि यार मैंने काम का 1 घंटा ज़ाया किया, मैं इन्हीं से पूछ लेता कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर, तो ये एक बड़ी एबिलिटी है जी, और ये जामे बात। इसको डेवलप करने की कोशिश करें, इसको डेवलप करने की। इसका एक फायदा होगा दैट द अदर पर्सन विल फील हर्ड, वो दीवारें हटती हैं उसके नतीजे में। जामे बात कर रहे हैं उनकी, राइट, मुख्तसर और जामे। तो ये तो बिल्कुल। पहले आई मीन एक तो होना चाहिए ना, अंदर कोई ऐसी स्किल होगी जो बाहर निकले, जरूरी तो नहीं सब में हो। नहीं नहीं और दूसरा नहीं ये नहीं, कि गौर से सुने, गौर से सुने, और गौर से सुनने अच्छा, के बाद कॉन्फर्मेशन लें। ठीक है जी, देखिए आपने कहा ना कि मैं अपने दिमाग को खाली कैसे करें, नहीं खाली नहीं करना। आपने असल में अपना चैलेंज ये बना लेना है कि जो बात हो रही है मैंने इसको रिपीट करके अभी बात बतानी है कि ये बात हुई है, ये बात कही है आपने, क्या यही कही है। मैं इसमें किसी फीलिंग को ऊंच नीच तो नहीं कर रहा, किसी बात को, आपके किसी कंसर्न को गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसकी प्रैक्टिस जब आप शुरू कर देंगे करनी, तो असल में दिस इज व्हाट विल हेल्प। ये एबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, ये वही चीज है, कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। जी सर, ये शुरू की मैंने बच्चों के साथ। तो वो कहते ओ मम्मा को तो कुछ समझ नहीं आ रही, कितने दफा पूछेंगे आप, हाँ यही है यही, नहीं ऐसा नहीं। हम्म। फिर वो बात अधूरी अधूरी ही रह जाती है, बार बार बोलते, बार बार रिपीट कर रही हैं, बार बार रिपीट कर रही हैं। नहीं, फिर ये वो हर दफा करने उकताहट की में जरूरत नहीं चले जाते पड़ेगी, हैं। सिर्फ उधर करने की जरूरत पड़ेगी जिधर आपको लगता है कि ये मामला डिबेट बन सकता है। अच्छा, अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी बच्चे के हवाले से कोई बात कही और अब आपको लगा कि अब ये मामला डिबेट बनना शुरू हो गया, तो अब ये शुरू कर दें करना। आमतौर पे नहीं करना पड़ेगा, मसलन मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा आपके साथ, आपने एक सही। बात की है, मैं उससे आगे लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमारे बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाए, तो फिर ये करना बेहतर हो जाएगा। फिर क्योंकि इसके बाद आजकल सेटल तो नहीं करना, आपको ये हटाना पड़ेगा अपने ज़हन से कि मसले को अभी सेटल नहीं करना, मसले को हाँ, समझना है। समझना है। क्योंकि बच्चे आजकल इतना, एक तो टाइम भी नहीं होता इतना, फिर इतनी देर बाद सुनना और फिर क्यों उसको, क्यों, तो वो भाग जाते फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। ठीक है सर, थैंक यू। ये मैं भूल गई हूँ, ये सलमा साहिबा सवाल पूछ रही थी। जी 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 जी, सलमा साहब नहीं, ये रोजबिन थी, अब जी सलमा तो है। जी सलमा जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। जी सलमा जी, आप सवाल पूछिए अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ अस्सलाम रही। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ आप बता रहे हैं और जितनी डिटेल से आपने सारी चीजें हमें दी है, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं परसीव कर रही हूँ वो ये कि ये सब हमारी जिंदगी में हो रहा होता है, और इसको यूं समझ लें कि आपने एक इल्म की तरह हमें पहुंचा दिया है। ऐसे ही मतलब है, ऐसे ही है। मैंने, हाँ बहुत मैंने काफी अर्सा हो गया बीए किए हुए, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसमें तो उसमें जो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं, वो सारा कुछ आप बहुत डिटेल से यहाँ कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है। अब दूसरी चीज ये कि दूसरी तरफ मैं ये अल बयान जो है गांधी साहब, जावेद साहब का, गांधी साहब का बहुत बाकायदगी से ले रही हूँ। तो वो जिस तरीके से निकालते हैं बात को, और जो आपने अभी बात की थी ना कि वो इतनी बड़ी बात को एक छोटे से प्यारे में समो के कह देते हैं कि आपने ये क्वालिटी बाकी मैंने दुनिया में और किसी शख्स में अभी तक जितने लोगों को भी सुना है नहीं देखी है। तो मुझे ये बताइए कि हम लोगों की बात, जो हम सवाल करते हैं, जो हम अपने थोड़े से कभी कभार एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, उससे आपको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, और आपको ये भी लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे ये, क्योंकि अब हम रुकते तो बहुत हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हम जा रहे हैं गलत, या हमसे कोई सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो रही है, तो हम रुकते हैं और कंट्रोल करते हैं, उसको सोचते हैं। बात दफा तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं काफी खामोश भी होती जा रही हूँ। तो तो अब आप मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे
ہماری باتوں سے یا ہمارے جو بھی ایکسپیرینس شیئر ہو رہے ہیں، اور آپ نے اگر یہ چیزیں اس سے پہلے کبھی کسی اور کو پڑھائی ہیں تو آپ کو اچھے رزلٹ ملے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے جی آپ نے، لیکن یہ اصل میں میں نے کبھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے جی، نمبر ایک. نمبر دو، میری ایک ازمپشن ہے، میں یہ ازمپشن آپ سب سے کرتا ہوں. وہ ازمپشن یہ ہے کہ جو شخص ابھی تک زندہ ہے اس کے اندر دونوں پوٹینشیل پوری طرح موجود ہیں. وہ چاہے تو اس طرف کو چلا جائے، چاہے تو دوسری طرف کو چلا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اس کا، اسی وجہ سے وہ زندہ ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر میں بھی فیصلہ نہ کروں، ایک بات. لیکن میں اس چیز کے بارے میں کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، ریگولرلی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ نے یہ فرمایا کہ خاموش ہو جاتی ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی. یہ سب کچھ آئی ٹیک اٹ ایز اے ہیوج انکریجمنٹ، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ذریعے سے کسی کو بھی تھوڑی بہت کوئی بات ایسی مل جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ آگے پہنچائے، وہ اپنی زندگی پہ عمل کریں، اس کے لیے رول ماڈل بنے، میری اپنی کریکشن کریں. یہ جو ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں کئی موقع ایسے آتے ہیں، روز ہی آتے ہیں where I'm not very conscious and I lose it. And I would like people کہ ہم اس کو اس جگہ تک پہنچائیں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں بہتری کی. کیونکہ ہمارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے جی. کسی نے اب ولی اللہ بن کے نہیں آنا ہماری زندگی میں کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے مل چکی ہوئی ہے اس کو، اب باقی لوگوں نے اس سے پانا. ایسا کچھ کسی نے نہیں ہونا. وی کین اونلی پریکٹس. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ خود کیا فیل کرتے ہیں. سیلف اسیسمنٹ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈو یو فیل بیٹر؟ اف یو فیل بیٹر دین دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ. اچھا، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس میں کہ اس بیٹرمنٹ کو آپ وہ دیکھیں. میں نے ابھی جو بات کی ہے ڈو یو فیل بیٹر، یہ ہے ان یعنی جب ہم اس کو اس طرح سے بیان کریں گے تو یہ ہے انٹینسو وے آف پٹنگ اٹ. ناؤ ٹرائی ٹو میک اٹ ایکسٹینسو. ہاؤ ڈو یو فیل بیٹر؟ کس طرح سے آپ فرق محسوس، اس کو جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ فرق پڑا ہے، یہ پڑا ہے، یہ پڑا ہے. اب ان کے بارے میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا. ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو پرماننٹلی چینج آ گئی ہوئی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں. مجھے بھی نہیں ہونا اس کے بارے میں کمپلیسنٹ. مجھے بھی اپنے آپ کو ہر وقت چوکنا رکھنا ہے. اس لیے کہ جب کمپلیسنٹ ہوا تو سمجھ لیں کہ ناؤ آئی ایم مور ٹارگیٹ آف گیٹنگ ڈیسیوڈ بائی سیٹن اینڈ ایول. مجھے یہ جو خود کمپلیسنسی ہے یہ مجھے گمراہ کرنے کا باعث بن جائے گی. میں اس میں نہ پڑوں، بہتری کی طرف چڑھتا جاؤں، اور بہتری کو کبھی بھی یہ نہ کہوں کہ یہ اتنی بہتری اور آگے اسکائی از دی لمٹ بنا ہے. اور اس میں اپنے آپ کو رکھیں، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس کو میں آگے چل کے زیادہ تفصیل سے کبھی بیان کروں گا جی. الٹیمیٹلی کمیونٹی بنے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم نے سننا ہے. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کسی کی کوئی پرابلم ہے، کسی کو لینگویج بیریئر ہے، کسی کو دوسری لینگویج کا بیریئر ہے. سب لوگ اصل میں یہاں پر کوشش کے لیے آئے ہیں. وائی شوڈ آئی فیل تھریٹنڈ بائی اینی ون؟ اس طرح کے چکر میں بالکل نہ پڑے. یہاں پر سب ساتھی ہیں آپ کے، اور سب اس جدوجہد میں ہیں. یہ امید رکھیں، میں کیوں اس کے بارے میں کوئی اور خیال رکھوں. یہ امید ہے کہ انشاءاللہ سب اسی جدوجہد میں ہیں کہ ہم انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں میرے سمیت انشاءاللہ. تھینک یو. ایک یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جب قوانین بنتے ہیں ان کے پیچھے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یونیورسل ایتھکس پہ ہوں گے، یا فطرت پر، یا تہذیبی اقدار پر، یا نظم اجتماعی پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوانین بنتے ہیں یا جو اصول ہیں یا قدریں ہیں، یہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں کہ کسی مقام پر آ کر، تو ہم ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتے ہیں. اس کی مختلف مثالیں ملتی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں. جیسے اگر کوئی شخص، میں وقت کی کمی ہے تو اس لیے اگزامپل نہیں دے رہی.
یہاں اب جب گلوبل ولیج کا تصور آتا ہے تو اس میں مختلف مذاہب یا ثقافتوں کے لوگ جو ہوتے ہیں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی ٹکراؤ تو ہوگا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے تصورات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ساتھ رہنے کا کوئی طریقہ ممکن بنایا جائے۔ اب جب اخلاقی قدروں کا یا یعنی آفاقی، علاقائی یا فطری جو قدریں ہیں آپس میں تو یہ ٹکرائیں گی، یہ تو ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی ٹکراتی ہیں، تو اب جب گلوبل ولیج کی شکل میں یہ ٹکرائیں گی ایک ثقافت کی دوسری ثقافت سے، تو وہاں انتخاب کا کیا اصول ہوگا؟ ایک شخص اگر چن رہا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بہت آسان ہے 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا، 2 اصول ٹکرا گئے ہیں کیونکہ وہ اپنی سوسائٹی میں کھڑا ہوا انتخاب کر رہا ہے یا اپنے پرسیپشن کے مطابق۔ لیکن جب 2 آمنے سامنے مختلف تہذیبوں کے افراد کھڑے ہوں یا ایک بندہ کھڑا ہو مختلف تہذیب کا، تو پھر وہاں کیا اصول قائم ہوگا جس میں وہ اکٹھے رہ سکیں؟ کیونکہ یہاں اب ترجیح کا اصول نہیں آ سکتا کہ ایک کو چھوڑیں دوسرے کو پکڑیں، اب تو دونوں کو ساتھ ملا کر ہی چلنا ہے۔ یہ بتا دیں۔ یہ ایک تو جی آپ کے سوال کے 2 ایسپیکٹس لگتے ہیں مجھے۔ ایک تو ایسپیکٹ ہے جدھر انڈیویجول کا مسئلہ ہے، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیبرہڈ میں رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور ٹالرنس، یہ پرنسپل بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس یعنی ہم دوسرے کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں اگر وہ سمجھنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ٹالرنس کے ساتھ جئیں۔ یعنی ٹالرنس کا مطلب صرف ٹالرنس نہیں کہ برداشت کریں، مطلب چیرش دی ڈفرینسز۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جس ڈائیورسٹی کے ساتھ پیدا کیا اس کو چیرش کریں، اس سے سیکھنے کی طرف بڑھیں۔ ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے انڈیویجول کی طرف، اور کئی دفعہ یہ یہاں پہ بھی پیدا ہوگا جدھر آپ کی ویلیوز سے ٹکرائیں گے، تبھی یو ہیو آل دا رائٹ ٹو اسٹے اوے فرام دیم، آئی مین فرام دوز ایکشنز کے جو آپ کی ویلیو سے ٹکراتے ہیں، بٹ یو کین بی اسٹل بی ٹالرنٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جدھر اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ اجتماعیت کے مسئلے میں تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اجتماعیت کے مسئلے میں قانون سازی جو ہے وہ امرہم شورا بینہم کے پرنسپل پر میجورٹی کر دے گی۔ میجورٹی کی جو قانون سازی وہ میری رائے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، میری رائے کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کر دے گی، اور قانون وہ بنے گا۔ لیکن دیکھیں قانون کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ قانون انڈیویجول کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، یعنی قانون یہ نہیں کہہ سکتا، یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر کہ آپ کو یو ہیو ٹو بائی اے کار، یہ نہیں ہو سکتی قانون سازی۔ اگر یہ جو اس طرح کی قانون سازی ہے یہ کی جا رہی ہے تو یہ اصل میں انسان کی جو حقوق ہیں، انڈیویجول رائٹس، اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے سرٹن ریلیجن، یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، دس کین ناٹ ہیپن۔ آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس محلے سے نکل جائیں، بڑی بری بات ہوگی یہ کہنا، لیکن یہ کہہ دیں آپ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ کو ایک خاص ریلیجن لازمن اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ That's it. آپ کو دوسرے کا رائٹ دینا پڑے گا۔ یہ تو جو قانون سازی ہے تو اصل میں اگر کبھی کچھ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں مداخلت کر دی جائے گی، جو اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے ایک آزادی، اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دونوں ایسپیکٹس کو الگ الگ رکھنا چاہیے ایٹ انڈیویجول لیول۔ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس، انڈرسٹینڈنگ اس لیے کیونکہ آپ اگر گفتگو کرنا بھی چاہتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں تو صحیح کہ وہ دوسرا کیسے دیکھ رہا ہے سچویشن کو، کیسے سمجھ رہا ہے۔ آپ یہ نہیں غلط ہے، بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب بات کیا کریں گے، آپ بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہی وہ رویہ اختیار کر لے تو بس بلاکڈ ہو گیا، ختم ہو گئی گفتگو۔ اب ایک دوسرے کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وی ول ہیو ٹو سی کہ دوسرا دیکھ کیسے رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ دیکھنے کے لیے اپنی رائے کو بدلیں گے، تھوڑی دیر کے لیے وہی بات کہ روک لیں اپنی رائے کو اور یہ دیکھیں کہ دوسرا کس طرح پریزنٹ کر رہا ہے۔ سر آپ نے جی ڈیزائر ٹو بلانگنگ میں ہم جیسے ہیں ویسے سامنے والا ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسا کہا تھا سر۔ یہ ہم جیسے ہیں وہ بھی تو سوسائٹلی کنڈیشنڈ ہے نا سر، وہ ریئل می نہیں، اس کو رائٹ۔ کیسے ہم ریئل می کو کیسے کنیکٹ کریں سر؟ نہیں، ریئل مینس اصل میں آپ کی سوسائٹی سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، کنڈیشننگ ہوئی ہے آپ کی، اس میں سے جیسے جیسے آپ کانشیس ہوتے جائیں گے اور کانشیس ہونے کے بعد جو چیزیں آپ ڈس اون کرتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرتے جائیں گے، جو اون کرتے ہیں ان کو پختہ کرتے جائیں گے، تو یہ اب ریئل می کی پکچر سامنے آنی شروع ہو جائے گی۔ دس از آل اباؤٹ کانشیسنیس۔ اکثر لوگ اس کانشیسنیس کو ساری زندگی ہی حاصل نہیں کرتے،
اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ اصل میں اس طرف کا ایک اقدام ہے، ایک قدم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنی ویلیو سسٹم کو کریٹ کرنا ہے، اپنے پرنسپل پر زندگی گزارنی ہے. واٹ ایور آئی ہیو لرن فرام دا سوسائٹی، اس پر دوبارہ غور کرنے کے لیے آمادہ ہوں میں. عام طور پر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا جی. پیپل ڈونٹ گیٹ ٹو دیٹ لیول، نہیں کر پاتے جی. سر جب کانشیس بھی ہو جائیں تو سب کانشیس کی جو پاسٹ کنڈیشننگ ہے وہ ڈومینیٹ کر دیتی ہے نا سر. رائٹ، وہ کر جائے گی، وہ کر جائے گی. اور اس میں ایز یو پروگرس ان دس پارٹ، تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ جو ڈومیننس ہے اس کی سب کانشیس کی، وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر آپ کی سب کانشیس میں بیکاز آف دیز پیٹرن، یہ پچھلی زندگی میں جو ایبسٹریکشن ہوئی ہیں، سب کانشیس میں ایک چیز موجود ہے دیٹ فار انسٹنس، میں اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد واضح ہو رہی دیٹ اسنیکس آر ڈینجرس. یہ آپ کی سب کانشیس کا حصہ ہے. وداؤٹ ایون آپ کو پوری طرح سے دیکھے بغیر اگر کوئی چیز سانپ لگے گی، اس سے خوف پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بٹ if you want to get rid of this، کہ یہ سب کانشیس میں سے بھی ختم ہو جائے، تو اصل میں آپ کو وہ ایکسپیرینسز کرنے پڑیں گے جو اسنیک چارمرز کے ہوتے ہیں. فار انسٹنس ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے، دیکھیں کیا کس طرح سے ہم انٹریکشن اپنا جو ہے اس مخلوق کے ساتھ زیادہ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سیو یور سیلف؟ جب وہ انٹریکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو وہ جو سب کانشیس میں فیئر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا جی. جی. تو اسی طرح سے دوسری چیزیں جو سب کانشیس میں ہیں، آپ کو امیڈیٹلی دیکھ کے ایویلویٹو ہو جاتے ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دوسرا ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے، وہ جو یہ کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے یار غلطی ہو گئی تھی میرے سے، کچھ کہیں گے نہیں میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، یہی ٹھیک طریقہ ہے. اس کو سمجھنا کہ اچھا کیسے دوسرا کیسے کوئی دیکھ رہا ہے اس کو. اس چیز سے زیادہ انٹریکشن، زیادہ اس کے بارے میں سمجھ پیدا ہو جانے سے وہ جو آپ کا اندر کا ماڈل ہے جو سب کانشیس کے اندر ہے وہ تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جائے گا. الگ الگ ٹیکنیکس بھی یوز کرتے ہیں نا سر، جیسے کہ EMDR ہے، رائٹ اس رائٹ. میں ٹراما کو ہیل کیا جا سکتا ہے. تو ٹراما کی ہیلنگ میں بھی کانشیسنیس بڑی امپورٹنٹ ہے جی. یعنی ہوا ہے ٹراما بٹ آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ناؤ. اور یہ جو سب سے پہلا یہ فیصلہ ہے، یہ پہلے آپ کے اندر یہ جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں نا کوگنیٹو، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وی ہیو دیز کوگنیٹو فلٹرز جس کے تھرو ہم زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ پاسٹ ایکسپیرینسز بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں کانشیسنیس جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کانشیسنیس خود اصل میں چیزوں کو ہیل کرنے کی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے. جی سر شکریہ سر. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا، سی بی ٹی وغیرہ کی چیزیں جو ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دے کین بی ویری ویری یوزفل. سی بی ٹی خاص طور پہ بڑی یوزفل ہو سکتی ہے جی. میں تو اس کا بڑا قائل ہوں. آگے کوگنیٹو فلٹر اسی سی بی ٹی کا ہی حصہ ہے جو ہم پڑھیں گے جب. EFT ٹیپنگ بھی الگ اسی طریقے کی سے NLP بھی نکلی ہے. EFT کا مجھے نہیں پتا جی. آئی ڈونٹ نو اس کا پورا کیا ہے. what do you mean by EFT؟ ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس. ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس. جی یہ میں نہیں جانتا ان کو. یہ کس نے اس کو پرپوز کیا ہوا ہے جی؟ مجھے بتائیے گا، ضرور دیکھنے کی کوشش کروں گا. گیری کریگ. اوکے، I'll try to find out. Thank you. اکیوپنچر کا شارٹ ورژن ہے سر. جی اکیوپنچر کا شارٹ ورژن. اوکے رائٹ. اوکے، سیم ایز ایموشنل انٹیلیجنس. یہ متین کہہ رہی ہیں کہ سیم ایز ایموشنل انٹیلیجنس. میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا جی. ایموشنل انٹیلیجنس تو میرا it has been a part of my study. I have done a few courses on that as well. جی تھینک یو ویری مچ جی. ماجد آپ کوئی اور بات فرمانا چاہیں؟ نہیں سر شکریہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی متین صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. سر یہ جو اس میں ایک ہم نے ایبسٹریکشن کے ایگزامپلس میں پڑھا ہے کہ سیکوینس میں انسان سیکھتا ہے یا آرڈر میں، تو اب جتنا ہم نے سیکھا ہے آپ سے، اب وہی فری لرننگ زیادہ انسان افیکٹو زیادہ اس میں لرننگ، فری لرننگ جب ہوتی ہے، تو جب آپ کے پیراڈائمز بدل جائیں ایجوکیشن سے متعلق، لرننگ سے متعلق،
تو اب بچوں کے لیے پھر ہم اگر وہ کسی سسٹم کے اندر یا کسی آرڈر میں یا سیکوینس میں سیکھ رہے ہیں تو، اور بچے تو سیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں کیونکہ جو ہم امپوز کرتے ہیں یا جو سسٹم امپوز کرتا ہے، تو اب پیرنٹس کو پھر کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کر چلنا چاہیے؟ یہ تو پورا یہ ایک بہت نظام مطلب ہے. بنانے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. ہیوج آئی کوسچن. مین اگر یہ ایک آپ کے پیراڈائمس یا ایون پرنسپلس بھی، جب آپ کچھ پرنسپلس کو لے لیتے ہیں اپنی لائف میں اور باقی لوگ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوں یا ڈفرینٹ آپ سے ان پہ، تو انٹریکشن کے اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی میں بات کریں سکھانے کے یا کسی سسٹم میں ڈالنے کے جس میں آپ منٹ پہ کنونسڈ نہیں ہیں، تو اب یہ مسئلہ یہ اتنا گمبھیر ہوتا جائے گا. اس میں کیا کوئی تھوڑا آسان کوئی حل آپ کے کیا خیال میں سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن سسٹم تو ویری آنےسٹلی آپ بدل نہیں سکتے جی، ٹھیک ہے جی. بٹ واٹ یو کین ڈو از یو کین الاؤ پیپل ٹو ایکسپلور. ایکسپلوریشن کبھی ایک لائن میں نہیں ہوتی تھی، کبھی اس طرف ہوگی، کبھی اس طرف ہوگی، کبھی ادھر سے آئے گی، کبھی. یا آپ کبھی کر کے دیکھیے گا جو بچے سیکھ رہے ہیں ایکسپلوریشن کے ذریعے سے، وہ اصل میں جمپس میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ کسی بھی چیز کی ایکسپلوریشن اس طرح ہوتی ہے، جو سسٹم بنانے کی مجبوری ہے، مثال کے طور پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بڑا بیسک پیراڈائم ہے ہمارے دماغوں میں، یہ ایجوکیشن سسٹم ایک طریقے سے ایک سسٹمیٹک وے سے لے کے چلتا ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے لوگ کہ ایجوکیشن سسٹم کی بیسک پیراڈائم کیا ہے. وہ بس یہ دیکھتے کہ یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے چلنے میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا. تو سسٹم بنانا از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اس کے لیے اگر میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ دیر آر سرٹن اسکولس، ان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں جو پروگریسو اسکولس کے نام سے. ڈیوڈ گریبل نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ویرائٹیز آف فریڈم کے نام سے. کیا نام ہے جی اس کا؟ ریئل ایجوکیشن. ریئل ایجوکیشن، ہاں جی. ریئل ایجوکیشن از اے ویری گڈ بک. اس کو ضرور دیکھیں. ہاؤ ڈو پیپل ٹرائی ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جدھر کے ایجوکیشنل جو اچیومنٹس ہیں نیچرل سیٹ اپ میں ہو سکیں. جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، متین انگلینڈ میں رہتی ہیں، وہ جو سمر ہل اسکول ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کو جا کے ضرور دیکھیں. اینڈ وہ کسی وقت ادھر جا کے پھر آ کے ادھر ہمارے لیے پریزنٹیشن بھی دیں اگر یہ پاسبل ہو ان کے لیے. دس شوڈ بی اے ویری گڈ ایکسپوجر. دوز ہو آر ان انگلینڈ اینڈ دوز ہو آر ان امریکہ فار انسٹنس، اینڈ دے فائنڈ آؤٹ ریئل ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو امریکہ کے بھی اسکول بعض مل جائیں گے، چائنا کے مل جائیں گے، جاپان کے مل جائیں گے. ان اسکولوں کو جا کے اسٹڈی کر کے دیکھیں کس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں لوگ. اور ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وہ ڈیموکریٹک اسکول ہیں. عام طور پر اس میں چلڈرن رن دا اسکول ایز ویل، اینڈ دیٹ از دا ریئل ایجوکیشن. پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں، پرابلمس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ایک بچے نے اگر آپ نے رول بنایا ہے تو اس رول کو توڑ دیا ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ رول کیا ٹھیک ہے غلط ہے، اس پہ دوبارہ غور کرنے کے لیے ایک بچوں کے سے فیصلے کروائیں. واٹ اے ونڈرفل ایکسپوجر. یہ جی زین صاحب اس کا نام ہے ڈیوڈ گریبل، GRIBBLE. ڈیوڈ گریبل، GRIBBLE. ریئل ایجوکیشن، اور اس کا سب ٹائٹل ہے ویرائٹیز آف فریڈم. اسی طرح ایک وہ اس بندے کا مجھے نام نہیں یاد، اس کی کتاب ہے ڈیموکریٹک ایجوکیشن. یہ کوئی اسرائیلی ہے جی، فرام اسرائیل. اس کی کتاب بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. اس نے کیونکہ وہ خود بنایا ہے، اینڈ دین اکارڈنگ ٹو دیٹ بک دا منسٹری آف اسرائیل ڈیسائیڈڈ کہ ہمارے سارے اسکول ایسے بنا دو. وہ نیچرل سیٹ اپ ہے نا جی. ایک نیچرل سیٹ اپ کے اندر جب ایک آدمی کھڑا ہو تو اس کی پرفارمنس بہت انہانس ہوتی ہے. میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ بعض لوگ اصل میں دنیا میں فیلئر پیدا ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر آدمی بڑا شاندار ابیلٹیز پوٹینشیل لے کے آئے، لیکن ہم اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کرتے. سسٹم کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اسٹڈی آپ کو معلوم ہے، وہ بکس وغیرہ تو میں پڑھ ہی رہی ہوں، لیکن 3 بچوں کے ساتھ تو مطلب کمیونٹی تک جانے کے لیے تو ایک لوگوں کا کچھ چیزوں سے فری ہونا اور ایک بڑا فارغ ہونا، ریسورسز ہونا، بڑے کچھ چاہیے ہوتا ہے. یعنی ہم کم سے کم ایجوکیشن کے لیے جو سٹارٹ لیتے ہیں کہ ابھی وہ تو یہی چیلنج ہوتا ہے کہ آپ پہلے مینٹلی ان پیراڈائمس کو تو ایکسیپٹ کریں نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس فریڈم کے پیراڈائم کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگین کہیں نہ کیا آؤٹ سورس جب چیزوں کو آپ کرتے ہیں تو اگین وہاں پر جب بھی کسی چیز کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے پھر کوئی سسٹم آ جاتا ہے سامنے جن کے پیراڈائم ہمارے پیراڈائم سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
ایٹ دیٹ ٹائم کیا کیا جائے گا؟ یعنی لانگ ٹرم ویژن پہ تو چلیں ٹھیک ہے کام چل رہا ہے, اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بیچ میں پنچ وہ پیچز آ رہے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ آپ کو میٹرک کا امتحان دلانا پڑے گا, لیٹ سے دلا دیں, جی مطلب اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیں, اس کو بچے کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بننے دیں, اس کو بچے کی باقی جتنی بھی ایکسپوجر ہے اس سے کاٹ کے نہ اس کو پیدا کریں. گیو ہم دا ٹائم کہ وہ لیول کا میٹرک کا جو بھی امتحان دینا چاہتے ہیں, کوئی عرض نہیں, کر کے دیکھ لو. if you are interested in something, do it. اور کوئی ایج کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں لازماً اس ایج میں کر دینا ہے, 1 سال بعد میں بھی ہو جائے یا 1.5 سال بعد بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ والا ایسپیکٹ جب آپ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اصل میں لرننگ ٹارگٹ بنتی ہے, بچے کا اصل مسئلہ لرننگ بنتی ہے, بجائے گریڈ لینا بنے, بجائے پاس ہونا بنے. یہ ہے جو ہمیں ٹارگٹ کرنے کی بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے. ادروائز اصل میں اس وقت دنیا کا ایجوکیشن سسٹم لرننگ کو ٹارگٹ ہی نہیں کر رہا, وہ اصل میں پاس ہونے کو ٹارگٹ کرتا ہے, بالکل سرٹیفکیشن کو ٹارگٹ. کمپرومائز ہو رہی ہے بالکل, اور بلکہ ایسے رجحان پیدا ہو رہے ہیں اصل کہ ساری پیراڈائم یہ ہے زندگی جو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اصل پیراڈائم یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے جی. دس از دا بیسک پیراڈائم. آپ کو لرننگ کو ٹارگٹ کرنا ہے. اسکول کے اندر کوئی بھی لا, چاہے وہ ٹیچر کے لیے بنایا جائے, چاہے وہ ٹائمنگ کا بنایا جائے, چاہے وہ یونیفارم کا بنایا جائے, یہ ثابت کیا جائے کہ اس کا تعلق لرننگ سے ہے. اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو لرننگ. جب آپ یہ بنا دیں گے تو اب یہ کہا جائے گا کہ ہاں ناؤ انٹرسٹنگ, اور اس کو بتائیں کہ یہ انسان کی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ یہ اس طرح لرن کرتا ہے انسان. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ انسان تو جس طرح مرضی لرن کرتا ہے, مجھے یہ سکھانا ہے. پھر سر یہ وہی لرننگ اٹ سیلف مجھے لگتا ہے پھر بڑا انٹینشنل ورڈ ہے نا. یعنی ابھی اگر جگہ جگہ پہ لوگ آپ کے مطلب میجر کرنے بیٹھتے پہ نہیں آتی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچہ کتنا کریٹو تھاٹس رکھتا ہے اپنے اندر یا کیا ہے, تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں. اینی ویز ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. جی ویری کوئکلی I take up that challenge of reporting on that school. اس کا مجھے نام دیجیے ایک دفعہ اور. جی دیٹ از سمر ہل. اچھا, اس کی اور بھی ایگزامپلس ہیں یہاں, because this is a subject I've looked at quite deeply myself and I'm interested in this. اس کی ایگزامپل ایک اور ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو جس میں انٹرسٹ ہو سکتی ہے, وہ ہے زیتونہ کالج in US جو حمزہ یوسف رن کرتے ہیں. Many people will know him. Hamza Yusuf is, I would say, a personality like Gandhi Sahab, and I have to say on an international level he's taken it to a few further steps. So آپ لوگ پلیز زیتونہ کالج دیکھیں, اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, برکلی میں ہے وہ, and listen to what that man is doing. یہ شخص, اس کو عمران خان نے بلایا تھا القادر یونیورسٹی کا, اس نے تھوڑا بہت اس کے ساتھ کام کیا تھا, but obviously all that has come to an end. دوسری بات مجھے بریفلی یہ کرنی تھی کہ the subject we are talking about, اکثر لوگوں نے یہ کوشچن ریز کیا ہے آج کہ اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے to deal with differences and to accommodate others. اس کی بات ہو رہی تھی نا کئی دفعہ, تو اس کا بھی this comes under the heading of communication, and communication is an art. And I will just share with you, this is something I struggle with on a daily basis. I fail and I try again. I fail and I try again. اور اس میں یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو میں نے سیکھی ہے. میری اپنی فیملی میں جب میں یہاں لندن آئی تو میری عادت تھی, جیسے میری بہنوں اور بھائیوں کی ہے, کہ جیسے کسی نے بات کی تو اس کا جواب آتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں, you begin with no, you crossed out the other person. So if you listen to top communicators and presenting skills جن کی اعلیٰ ہیں, not پاکستانی political figures but outside جو leaders ہیں, جو figures ہیں, وہ کیا کہتے ہیں in the most difficult situations being discussed, what they do is they open up their side of the argument by saying something positive. Simply saying کہ جیسے ہم کہیں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں, just to acknowledge what the other person has said rather than crossing them out. So the answer to the question being raised today again and again is communication is a skill
اور اس کی بھی steps ہیں بہت سی which we can all Absolutely. practice. So that is all I'm going to say because time کم ہے, کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. نہیں, یہ کمنٹ ہی تھا, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حرم شریف میں بھی ہر جگہ مرد اور عورتیں نماز ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, اور ابھی میں نے یہ دیکھا کہ انڈونیشیا میں ایک کلیرک کو بلاسفمی کے لیے پکڑ لیا ہے کیونکہ اس نے اجازت دی تھی کہ عورتیں اور مرد اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ذرا سا مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ کیا ان کا اپنا قانون ہے, اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر یہ مسلمان ملکوں میں یہ کیسے, اور بلاسفمی اس میں کیسے آ گئی؟ آپ بے شک آج نہ جواب دیجیے گا, مے بی نیکسٹ ٹائم بتا دیں. نہیں, اس کا میں جواب آپ کو دے ہی نہیں سکتا جی, مجھے نہیں پتا. ریئلی ڈونٹ نو یہ بلاسفمی کیسے آ گئی. میں جو چیز وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس بیسس پر اس کو بلاسفمی قرار دیا اور اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. اینڈ دین ہو ایم آئی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ مسجدوں میں خواتین کی حاضری جنرلی ایک بڑی انکریج کرنے والی چیز ہے, اور اکٹھے نماز پڑھنے کو ڈیفائن کر دینا چاہیے کہ ون وی سے کہ وہ ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حج از اے ڈفرنٹ سیٹ اپ, کعبہ از اے ڈفرنٹ سیٹ اپ, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو سچویشن ہے حج میں عمرے میں وہ ڈفرنٹ ہے. لیکن یہ کہ جنرلی اسپیکنگ ہاؤ وڈ یو پلیس ویمن مین, یہ عام طور پر اس چیز میں لوگوں نے کافی بات کی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آگے پیچھے کر لیا جائے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی مجبوری نہیں آڑے آ رہی تو اس میں کر لیں, ایک ڈیسنسی کی بات ہے. اب اکٹھے نماز پڑھنے کو ڈیفائن کرنے آپ کہ اس کا کیا مراد ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی مین دیز تھنگز دیٹ لوگوں کی اوپینینز ہیں, ان اوپینینز کو پھر وہی بات ہے کہ سمجھنا چاہیے نا, بجائے اس سے کہ ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین سنیے. یہ ہماری کلیرکس کا ایک بڑا ایک خاص انداز ہے کہ ہم کسی کی اوپینین اگر میرے خلاف ہے تو میں اس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دوں. سن تو نہیں کہ اس نے بات کیا کہی ہے, کیوں کی ہے, کیوں اس جگہ پہ پہنچا ہے, اس کی کیا دلیل ہے, کیا استدلال ہے. بات کو اچھی طرح سے سن تو لینا چاہیے.